زرار احمد بلوچ پوری یونیورسٹی کا فیورٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت اٹریکٹیو تھی اور وہ بہت حسین لڑکا تھا۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ذہین بھی بے حد تھا اور شرارتی بھی۔ وہ یونیورسٹی کے ٹاپر اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھا، مگر ایچ او ڈی اس کی شرارتوں سے تقریباً تنگ تھے۔ وہ تمام نیو آنے والے اسٹوڈنٹس کو بہت تنگ کیا کرتا تھا، اتنا کہ وہ رونے دھونے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اس کا ٹارگٹ سب سے پہلے لڑکے ہوتے تھے۔ وہ انہیں الٹے سیدھے چیلنجز دے کے ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس کے بعد آتی تھیں لڑکیاں۔ لڑکیوں کو وہ بس نمبر لے کے انہیں میسیجز کر کے تنگ کیا کرتا تھا۔ کچھ لڑکیاں اس کی ڈریسنگ پہ فدا ہو جایا کرتی تھیں، کچھ اس کی پرسنالٹی پہ اور کچھ اس کی ذہانت سے امپریس ہو جایا کرتی تھیں۔ آج نور کا یونیورسٹی میں دوسرا دن تھا۔ نور کلاس میں داخل ہوئی تو پہلی نظر اس کی زرار احمد بلوچ پہ پڑی تھی۔ وہ آج بھی ڈیٹھوں کی طرح کلاس میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لڑکیاں بہت ہجوم لگائے اس کے ارد گرد موجود تھیں۔ زرار بھی ان سے باتیں کرنے میں بہت مگن اور مشغول تھا۔ نور کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر نادیہ اس کے پاس آئی۔ تم دیکھ رہی ہو، یہ آج پھر آ گیا ہے۔ دیکھ بھی رہی ہوں اور محسوس بھی کر رہی ہوں۔ وہ آیا نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ان سب کو دیکھ کے کہ اسے بلا لائی ہیں۔ خدا ہی حافظ ہے ان کا۔ نور العین کے کمرے میں داخل ہوتے ہی زرار احمد بلوچ نے اس پہ ایک ترچھی نظر ڈالی تھی۔ وہ کل کی بے عزتی بھولا نہیں تھا۔ ساری کلاس کے سامنے نور نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ خیر، بس وہ ایک نظر ڈالے کمرے سے باہر چلا گیا۔ یونیورسٹی میں دوسرا دن بھی نور کا بہت اچھا گزرا تھا۔ اب وہ نادیہ کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کھڑے 3-4 لڑکے محسوس ہوئے تو اس نے مڑ کے دیکھا۔ وہ زرار تھا اور اس کے کچھ دوست تھے۔ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بات کرنا چاہتا ہوں، تسلی سے۔ زرار بہت سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ لیکن مجھے آپ سے بہت مسئلے ہیں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ نور بہت تلخی سے بولی تھی۔ کیوں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا، جو آپ کو ایک ہی دن میں مجھ سے اتنے مسئلے ہو گئے ہیں؟ حالانکہ میں نے تو آپ سے کوئی ڈائریکٹ بدتمیزی ہی نہیں کی۔ جن استادوں کی میں نقلیں اتارتا ہوں وہ مجھے پوری CGPA دیتے ہیں، اور ان کی نقلیں اتارنے پہ آپ کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے۔ دیکھو، آپ میری جونیئر ہو اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ریگنگ وغیرہ یونیورسٹی میں بہت ہی نارمل بات ہوتی ہے، اور اس پہ کسی سے پرسنل ہونا بہت ہی غلط بیہیویئر ہے۔ نور خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بھلے سے وہ اس دن شرارتیں کر رہا تھا، مگر آج کی بات وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اور نور کسی حد تک قائل بھی ہو گئی تھی۔ چلیں، ٹھیک ہے۔ نور چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نادیہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ نادیہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ دونوں کے جانے کے بعد زرار ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے شرارتی انداز میں مسکرا رہا تھا اور انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ شاید کچھ اور پلان کر رہا تھا۔ یاسر میاں، آج میرا بھی ایک کام کر دو۔ بازار سے کچھ سامان لانا ہے، تم جا کر لے آؤ گے؟ فاطمہ بھی روایتی انداز میں کاندھے سے چادر موڑتی ہوئی یاسر کے سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ تم سن رہے ہو نا میاں، کہاں کھوئے ہو؟ فاطمہ بھی نے یاسر کا کندھا پکڑا تو وہ ڈر کر چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں ہاں، کیا ہوا ہے؟ وہ واقعتاً فاطمہ بھی کے اچانک ہاتھ لگانے سے بہت ڈر گیا تھا۔ ہائے خدا مارے، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی جن بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ فاطمہ بھی اسی روایتی انداز میں بولی تھی۔ فاطمہ بھی، اب کیا کہوں، تم کون سا کسی بھوت سے کم ہو؟ یاسر پھر چارپائی پہ بیٹھ چکا تھا۔ تو ہوگا بھوت، فاطمہ بھی چیخی۔
جلدی سے جاؤ اور یہ سامان لا کے دو۔ فاطمہ بی نے اسے پرچی پکڑائی اور یاسر نے پرچی پکڑ لی۔ نور بی بی کو یونیورسٹی سے لینے جانا ہے، تب جا کے لے آؤں گا۔ زیادہ ایمرجنسی ہو نا تو مجھے کام نہ بتایا کرو فاطمہ بی۔ یاسر نور کا ڈرائیور تھا، مگر ولید کا بہت خاص آدمی بھی تھا۔ یاسر کے باپ دادا ولید خان کے خاندانی نوکر تھے۔ وہ ان کی حویلی کے کوارٹر میں ہی رہا کرتا تھا۔ وہ بی ایس کے چوتھے سیمسٹر میں تھا، ڈرائیوری کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا۔ ولید کے سارے پرسنل کام بھی وہی دیکھا کرتا تھا۔ دیکھنے میں وہ بھی کافی خوبرو نوجوان محسوس ہوتا تھا۔ وہ اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور نور کو پک کرنے یونیورسٹی نکل گیا۔ نور کی زندگی اب یونیورسٹی میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کو نادیہ جیسی ایک اچھی دوست مل گئی تھی۔ یونیورسٹی میں اچھا وقت گزر جایا کرتا تھا۔ وہ معمول سے زیادہ فریش رہنے لگی تھی۔ 2 دن میں ہی اس کی پرسنالٹی میں کافی چینجز نوٹ کیے جا سکتی تھی۔ ارحم ابھی پاکستان میں ہی تھا۔ نور کی ریکویسٹ پہ آج وہ یونیورسٹی آیا تھا۔ نور کو پک کرنے کے بعد وہ دونوں لنچ کے لیے گئے۔ تو سنو وائٹ، لگتا ہے آپ یونیورسٹی لائف کو انجوائے کر رہی ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہی 4 سال ہیں۔ اس کے بعد زندگی بہت بدل جاتی ہے نور۔ ارحم مکمل طور پر نور کی طرف متوجہ تھا، اور نور بھی بہت معصومیت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک اچھی سی دوست بنا لینا اور پھر ایکسپلور کرنا اس کے ساتھ ایک ایک چیز۔ آپ کا کوئی دوست ہے وہاں کیا؟ نور بہت معصومیت سے بولی۔ ہاں، میرا بھی ایک دوست ہے، کافی اچھا دوست ہے، عدن نام ہے اس کا۔ ہم لوگ تقریباً پورا ترکی گھوم چکے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے۔ میری بھی ایک اچھی دوست بنی ہے، نادیہ نام ہے اس کا، کافی اچھی باتیں کرتی ہے۔ بس ایسی ہی ایک دوست بنا لو، اس کے بعد یونیورسٹی لائف کو ایکسپلور کرو، باہر جایا کرو، تھوڑا سرکل اپنا براڈ کرو گی تو اچھا لگے گا۔ صحیح کہتے ہیں آپ۔ ویسے آپ جو بھی نصیحت کرتے ہیں وہ اچھی ہی ہوتی ہے۔ اچھا سنیں، اسے نیکلس دے دیا کیا؟ نور کے دماغ میں وہ نیکلس جیسے اڑ گیا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں دیا، مگر ترکی جانے سے پہلے دے دوں گا۔ اتنے دن ویٹ کیوں کرنا ہے؟ اگر اتنے دن ویٹ ہی کرنا تھا تو پھر آپ بعد میں لے لیتے، اس دن اتنی جلدی کیوں لیا؟ بس ایسے ہی اس دن لے لیا میں نے۔ ارحم شرارتی انداز میں مسکرایا تھا۔ نور بھی ہنس پڑی۔ آپ مجھے خود ڈراپ کر دیں گے یا میں یاسر کو بلا لوں؟ میں ہی ڈراپ کروں گا آف کورس، یاسر کو کیوں بلانا ہے؟ مجھے آپ کے ساتھ باتیں کرتے اور ٹائم سپینڈ کرتے اچھا لگتا ہے ارحم۔ آپ ترکی جا کے مجھے مس کریں یا نہ کریں، بٹ میں آپ کو مس کروں گی۔ میں بھی مس کروں گا سنو وائٹ۔ باقی کی باتیں راستے میں کریں، یہ نہ ہو کہ خالہ ہماری پچھاڑ لگا دے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا بدتمیز سینئر آج پھر کلاس میں آیا تھا۔ میں نے تو منہ ہی نہیں لگایا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ ہاں کیا؟ اس نے ارحم کو اپنی طرف مکمل متوجہ دیکھا تو بات شروع کی۔ میں اور نادیہ کیفے میں بیٹھے تھے تو ہمارے پاس آ گیا۔ نور تفصیل بیان کرتی رہی اور ارحم بہت غور سے سنتا رہا۔ نیکسٹ ٹائم ایسا کریں تو مجھے اسی وقت میسج کرنا، میں ہینڈل کر لوں گا ان کو۔ انفیکٹ میں کل ہی ہینڈل کرتا ہوں ان کو، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ارحم کافی سیریس لگ رہا تھا۔ نور اس کے جواب پر خاموش ہو گئی۔ جب اس نے کہیں اور گھومنے پھرنے جانا ہوتا ہے تو مجھے کیوں بلا لیتی ہے بلا وجہ؟ یاسر کو جب معلوم ہوا کہ نور یونیورسٹی میں نہیں ہے تو وہ بڑبڑا رہا تھا۔ آج تو ولید کو بتاؤں گا، آج تو مجھے کسی نے منع نہیں کیا۔
یاسر ایک بار پھر بڑبڑایا تھا۔